جوانوں، جب انسان نزاع کے عالم میں مبتلا ہوتا ہے، جب روح آدھی اندر ہوتی ہے آدھی باہر ہوتی ہے، تو اس وقت انسان کو تین ہیبتیں نظر آتی ہیں۔ ایک، مرنے والے کو ملک الموت نظر آتا ہے۔ اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے پاس اچھی صورت لے کے آتا ہے، خوبصورت شکل لے کے آتا ہے۔ لیکن اگر وہ گنہگار بندہ ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، سیاہکار ہوتا ہے، تو ملک الموت اس کے پاس ڈراؤنی صورت لے کے آتا ہے۔ دوسرا، مرتے وقت انسان ان دو فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہمارا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں۔ مرتے وقت انسان ان دونوں فرشتوں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرتے وقت یہی دونوں فرشتے انسان کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ اگر مرنے والے کا شمار نیک بندوں میں ہوتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں میں ہوتا ہے، تو یہ فرشتے اس سے مخاطب ہو کر یہ مجدہ سناتے ہیں کہ جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا، اے مرنے والے خدا تیرا بھلا کرے، خدا تیرا بھلا کرے کہ ہمارے سامنے تو نے بہت سی بندگی کی ہے، تو نے اللہ کو بھی راضی کیا، اس کے رسول کو بھی راضی کیا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھتا رہا، اللہ کو راضی کرتا رہا، اس کے رسول کو راضی کرتا رہا۔ اے اللہ کے نیک بندے خدا تیرا بھلا کرے۔ اور اگر مرنے والا نیک بندہ نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، سیاہکار ہوتا ہے، تو یہی دونوں فرشتے اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے نادان، لا جزاک اللہ خیرا، حق تعالی تیرا بھلا نہ کرے، نہ کرے، نہ کرے، اس لیے کہ تو نے ہمارے سامنے بہت سے گناہ کیے، بہت سی تقصیریں کی، مظلوموں پر ظلم کرتا رہا، غریبوں کا حق مارتا رہا، مسجد کے نزدیک نہ گیا، قرآن کے قریب نہ گیا، ساری زندگی شیطان کی پوجا کرنے میں گزار دی، ساری زندگی غفلت میں گزار دی۔ اے مردود انسان، خدا تیرا بھلا نہ کرے، خدا تیرا بھلا نہ کرے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا دوزخ ہے۔ جو شخص نیک ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، تو اسے ملک الموت کہتا ہے کہ اے خدا کے دوست، خدا کے حکم سے میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور اگر کوئی گنہگار بندہ ہوتا ہے، سیاہکار بندہ ہوتا ہے، تو ملک الموت اسے کہتا ہے کہ اے خدا کے دشمن، میں خدا کے حکم سے تجھے دوزخ کی بشارت دیتا ہوں۔ جب مرنے والا دوزخ کی بشارت سنتا ہے تو اسے خوف اور رنج کے ملے جلے جذبات گھیر لیتے ہیں، نزاع کی سختی بڑھ جاتی ہے اور وہ سسک سسک کے پانی مانگتا ہے کہ مجھے پانی دو، لیکن زبان ہلنے سے قاصر ہو جاتی ہے، اس کی روح آدھی اندر ہوتی ہے آدھی باہر ہوتی ہے، کہتا ہے ہائے یا اللہ، او مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے۔ قصہ مختصر کہ اس گنہگار بندے کی روح بڑی ہی سختی سے نکلتی ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص دنیا سے نہیں نکلتا جب تک وہ یہ جان نہ لے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ مرنے والے کے لیے بات یہ بھی ہے کہ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ جوانو، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، دنیا سرائے فانی ہے، ہم نے یہاں سے ایک نہ ایک دن کوچ کر جانا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل تماشا ہے۔ ابن آدم میرا مال، میرا مال، میرا مال کرتا رہتا ہے، مگر اے ابن آدم، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے کھا کر ہضم کر لیا، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا اور صدقہ دے کر ساتھ لے گیا، بس یہی تیرا مال ہے۔ میاں، زیادہ ہائے ہائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا سروکار۔ دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی سوار گرمی کے دنوں میں سفر کرے اور کسی درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سوار ہو کر چل دیے۔ دنیا کی مثال تو یہی ہے۔ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حضور، کیا قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ کوئی اور بھی اٹھے گا؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، وہ شخص جو رات دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا رہے۔ انسان کا ہر اٹھنے والا قدم اسے موت کی طرف لے کے جا رہا ہے، لیکن حضرت انسان کہتا ہے میں تو بڑے نفع میں جا رہا ہوں۔ اے حضرت انسان، آج تیری زندگی کا جو دن
غروب ہوا ہے یہ دوبارہ طلوع نہیں ہوگا. آج کا دن گزر گیا، اب جو دن باقی ہیں وہ گزریں گے. انسان ساری زندگی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میاں لوگ کیا کہیں گے، اور یار لوگ کیا کہیں گے. صاحب لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اے غفلت کی نیند سو کر 70 سال کی عمر برباد کرنے والے، 70 سال کی عمر ضائع کرنے والے، اب تو جاگ جا. اور تو دنیا میں ہمیشہ رہنے کا انتظام تو کرتا رہا، لیکن افسوس آخرت کی کبھی بھی فکر نہ کی، آخرت کی کبھی بھی پرواہ نہ کی. اور تجھے پتہ نہیں ہے کہ قیامت کے بازار میں نیک اعمال کے مطابق ہی مرتبے ملیں گے. اگر اعمال اچھے ہوں گے تو جزا ملے گی، اگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو پھر سزا ہی سزا، پھر شرمندگی ہی شرمندگی. چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب جو دن باقی ہیں انہی دنوں میں اپنے کریم رب کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لے، پکی توبہ کر کے اللہ کا محبوب بندہ بن جا. اگر 50 درہم سے 5 درہم ضائع ہو جائیں تو کتنا صدمہ پہنچتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ 5 درہم ضائع ہو گئے. اور نادان تو نے تو 50 سال کی عمر ضائع کر دی، ابھی تک تجھے خود پر افسوس کیوں نہیں ہوا. حکیم لقمان نے کہا تھا کہ گناہوں والی زندگی جینے سے تو بہتر ہے بندہ مر جائے، کیونکہ مرنا کوئی جرم تو نہیں ہے. اے بندے اگر مردہ بول سکتا ہوتا تو چیخے مار مار کے تجھے بتاتا کہ ہونٹوں کو ذکر الہی سے بند رکھنے کا نقصان کیا ہے. ایک بوڑھا چیختا ہوا چلاتا ہوا دوڑتا ہوا ایک حکیم صاحب کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے حکیم صاحب مجھے دیکھیے مجھے کیا ہو گیا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے میرے پاؤں کیچڑ میں پھنس گئے ہوں، اور جیسے میرے پاؤں کیچڑ میں پھنس گئے ہوں. یہ سن کر حکیم صاحب نے کہا بابا جی اب دنیا سے ہاتھ اٹھا لے، اس لیے کہ اس کیچڑ سے اب تو قیامت کو ہی نکلے گا. جس کیچڑ میں تیرے پاؤں پھنسے ہیں، جس بیماری میں تیرے پاؤں پھنسے ہیں، اب دنیا سے اپنا ہاتھ اٹھا لے، اب اپنے کریم رب کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لے، اس لیے کہ اس کیچڑ سے اب تو قیامت کو ہی نکلے گا. جوانو یہ دنیا جس کی محبت میں ہم غرق ہیں، جس کے عشق میں ہم فنا ہیں، جس کی خوبصورتی اور چمک دھمک سے ہم متاثر ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے نہ ہم دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں. جوانو تمہیں پتا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. میرے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ لوگو دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں. دنیا کھیل ہے، دنیا تماشا ہے. یہ ہے دنیا کی حقیقت کہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا فانی ہے. کسی نے سچ کہا تھا کہ دنیا کی یہ زندگی سپر مارکیٹ کی طرح ہے، اس میں گھومیے پھریے جو چاہے خرید کر ٹرالی بھر لیجئے، لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ کیشیئر کے پاس بھی جانا ہے، ان چیزوں کا حساب بھی دینا ہے. یہی مثال اس دنیا کی ہے. جوانو یہ دنیا جس پر ہم فریفتہ ہیں اس کو ریت سے تشبیہ دی گئی ہے، ریت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کو پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے اور اس کی طلب میں دوڑتا بھاگتا چلا جاتا ہے، اور جب یہ پیاسا انسان اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ ریت کے سوا کچھ نہیں پاتا، ریت کے سوا کچھ حاصل نہیں کرتا، یہاں تک کہ بھاگتا دوڑتا وہ پیاسا ہی مر جاتا ہے. جوانو یہی حال اس دنیا کا ہے کہ حضرت انسان اس دنیا کو حاصل کرتا کرتا مر ہی جاتا ہے. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم میرا مال میرا مال میرا مال ہی کرتا رہتا ہے، مگر اے ابن آدم تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے کھا کر ہضم کر لیا، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا اور صدقہ دے کر ساتھ لے گیا، بس یہی تیرا مال ہے. زیادہ ہائے ہائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو مارے جاؤ گے، دنیا کی محبت اپنے دل میں رکھو گے تو مارے جاؤ گے. جس شخص کے دل میں دنیا بس جاتی ہے اس شخص کے دل میں اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت کبھی آ ہی نہیں سکتی. جوانو اگر دل میں اللہ کی محبت بسانا چاہتے ہو، اگر دل میں اس کے رسول کی محبت بسانا چاہتے ہو تو پھر دنیا کی محبت دل سے نکالنا ہی پڑے.